9/11 امریکہ کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن۔ اس دن کو نہ امریکنز کبھی بھول پائے ہیں اور نہ کبھی بھول پائیں گے۔ اس ایک دن کے بعد دنیا کا نقشہ مکمل طور پر بدل گیا اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت زیادہ بدنامی ملی۔ اس میں ایک طرف تھا سپر پاور امریکہ اور دوسری طرف تھا سعودی بلینئر اسامہ بن لادن۔ اس دن امریکہ کے اندر دنیا کی سب سے 2 بڑی بلڈنگز کو جہازوں کے ذریعے گرا دیا گیا۔ دراصل یہ بلڈنگز امریکہ میں اور پوری دنیا میں بہت اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ یہ اس وقت کی سب سے اونچی، سب سے لمبی ترین بلڈنگز تھی اور یہ سب سے مشہور بلڈنگز تھی، کیونکہ ان بلڈنگز کے اندر اور آس پاس 500 سے زیادہ ہالی ووڈ موویز کی شوٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ان بلڈنگز کے اندر دنیا کی تمام بڑی بڑی کمپنیز کے آفیسز تھے اور تمام بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ جس نے بھی ان بلڈنگز کو گرایا یا گرانے کا منصوبہ بنایا، اس کو پتا تھا یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں ہوگی، بلکہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی خبر ہوگی اور پوری دنیا اس خبر کو شائع کرے گی۔ آج سے 24 سال پہلے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے 4 مختلف ایئرپورٹ سے 4 جہازوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے۔ ان جہازوں کو ہائی جیک کرنے کے لیے 19 لوگ ان مختلف ایئرپورٹس پر پہنچتے ہیں، اور امریکہ کی اب تک کی رپورٹس کے مطابق یہ تمام 19 کے 19 لوگ مسلمان تھے، جن کا تعلق سعودیہ، مصر، UAE اور لبنان سے تھا۔ اور یہ لوگ ایسے ہی ان جہازوں کو منہ اٹھا کر ہائی جیک کرنے کے لیے نہیں پہنچ گئے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے کئی مہینے ٹریننگ کی، چھوٹے ہتھیار جیسے چھریاں، چاقو اور پستول چلانے سیکھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پائلٹس کی ٹریننگ بھی لی اور کئی مہینے تک یہ ٹریننگ لیتے رہے۔ پلان کے مطابق ہر جہاز کو ہائی جیک کرنے کے لیے 5 لوگوں کی ٹیم بنائی گئی، اور یہ ٹیمیں اپنے اپنے سلیکٹڈ پلینز میں داخل ہو گئی جن کو انہوں نے ہائی جیک کرنا تھا۔ جیسے ہی ان پلینز نے اپنے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف ٹیک آف کیا تو ٹیک آف کے صرف 15 منٹ بعد پہلا جہاز ہائی جیک ہو گیا۔ دراصل ٹیک آف کے 15 منٹ بعد یہ 5 لوگ اپنے جہاز میں کھڑے ہوئے جس کو انہوں نے ہائی جیک کرنا تھا، اور چھوٹی چھڑیوں اور چاقوں کی مدد سے انہوں نے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، اور جلدی جلدی یہ پائلٹس کے کاکپٹ کی طرف پہنچے اور انہوں نے جا کر دونوں پائلٹس کو مار دیا اور جہاز کی سیٹ خود سنبھال لی۔ انہوں نے پائلٹ کی سیٹ پر پائلٹس کو مار کر اپنا بندہ محمد عطا بٹھا دیا۔ ہائی جیکرز نے لوگوں سے کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ہم کسی کو کچھ نہیں کریں گے، اب یہ جہاز ہمارا بندہ محمد عطا اڑا رہا ہے اور وہی اسے لینڈ کر رہا ہے، اور اگر کسی نے کوئی ہوشیاری دکھائی تو اس جہاز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ محمد عطا کوکپٹ سے جب پیسنجرز کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس نے غلطی سے ایک بٹن دبا دیا، جس سے وہ نیو یارک ایئرپورٹ کے ٹاور سے کنیکٹ ہو گیا، اور نیو یارک ایئرپورٹ پر موجود عملہ اس کی باتیں سننے لگا، اور جب نیو یارک کے عملے نے اس کی باتیں سنی تو وہ چونک گئے اور پریشان ہو گئے، کیونکہ محمد عطا نے کہا یہ سن کر ایئرپورٹ کا عملہ چونک گیا، اور انہوں نے ایئرپورٹ کے تمام رن ویز خالی کر دیے اور اس جہاز کا انتظار کرنے لگے۔ یہ پہلا جہاز جو ہائی جیک ہوا یہ دراصل بوسٹن سے لاس اینجلس کی طرف جا رہا تھا، لیکن محمد عطا نے اسے 100 ڈگری ٹرن دیا اور یہ نیو یارک کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر نیو یارک ایئرپورٹ کا عملہ اس جہاز کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ بہت دیر انتظار کرتے رہے اور یہ جہاز وہاں پر نہیں پہنچا، وہاں لینڈ نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے یہ نیوز سنی کہ کوئی جہاز نیو یارک کے ٹوین ٹاورز کے ایک ٹاور سے ٹکرا گیا ہے۔ تو اب نیو یارک ایئرپورٹ کے عملے کو یہ تمام بات سمجھ آ گئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ جہاز ہائی جیک ہوا ہے اور اس کو نیو یارک کے ٹوین ٹاورز کے ساتھ ٹکرایا گیا ہے، لیکن دوسری طرف جب یہ جہاز نیو یارک کے ٹوین ٹاور سے گرایا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی حادثہ ہے، اور پوری دنیا کے میڈیا نے اسے ایک حادثے کے طور پر دکھانا شروع کر دیا، براڈ کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف امریکن صدر بش اس وقت ایک اسکول کے اندر ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بچوں کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے، تو اچانک ان کے سیکرٹری نے آ کر انہیں بتایا کہ نیو یارک کے ٹوین ٹاورز کے ایک ٹاور کے ساتھ کوئی جہاز ٹکرایا ہے۔ اس وقت تک بش بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی حملہ نہیں بلکہ ایک حادثہ ہے۔ جہاز نمبر 2 مروان الشیری نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 30 منٹ بعد
पहला जहाज 15 मिनट बाद हाईजैक हुआ और दूसरा जहाज टेक ऑफ के 30 मिनट बाद हाईजैक हुआ। मरवान अल शहरी ने इस जहाज को हाईजैक करके इसके पायलट की सीट संभाली और इसका रुख न्यूयॉर्क की तरफ कर दिया। अब जब पूरी दुनिया का मीडिया इस क्रैश को एक हादसे के तौर पर दिखा रहा था तो इन्होंने देखा कि अचानक एक और जहाज आकर ट्विन टावर के दूसरे टावर से टकराया है और अब सब क्लियर हो गए। सबको ये बात का पता चल गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि अटैक है। अमेरिका पर हमला हो चुका था और बुश के सेक्रेटरी ने एक बार फिर आके उसके कान में कहा कि अमेरिका इज अंडर अटैक। पूरी दुनिया का मीडिया इस खबर को नशर करने में लगा था, लेकिन अभी भी दो जहाज हवा में ऐसे मौजूद थे जो कि अमेरिका के और भी बिल्डिंग्स पर हमला करने के लिए तैयार थे और उनको भी हाईजैक किया जा चुका था। दूसरी तरफ अमेरिकन एयरफोर्स फुल अलर्ट हो चुकी थी और उन्होंने तमाम जहाज जितने भी उस वक्त अमेरिका की एयर स्पेस में उड़ रहे थे उनको लैंड करने का कहा और तमाम जहाज लैंड हो गए। तीसरा जहाज जो कि हाईजैक हो चुका था उसे एक सऊदी सिटीजन हानी हंजोर उड़ा रहा था और हानी हंजोर ने इस प्लेन का रुख अचानक न्यूयॉर्क की बजाय वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि वाशिंगटन डीसी के अंदर इनकी सबसे अहम बिल्डिंग है जिसे पेंटागन कहा जाता है और ये CIA का हेडक्वार्टर है। ये बिल्डिंग अमेरिका के अंदर बहुत अहमियत की हामिल है और अचानक ये जहाज वाशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद CIA के हेडक्वार्टर पेंटागन से टकरा गया। अब पूरी दुनिया का और पूरे अमेरिका का मीडिया ट्विन टावर से हटकर इस हमले को दिखाने लगा। जो जहाज पेंटागन पर क्रैश किया था उसे दिखाने लगा, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स को यह पता था कि अभी भी एक जहाज हवा में मौजूद है और वो भी हाईजैक हो चुका है। तो अमेरिकन एयरफोर्स ने फौरन 2 तैयारे भेजे, फाइटर जेट्स भेजे इस जहाज को गिराने के लिए और उन फाइटर जेट्स के पायलट से यह कहा गया कि इन जहाज़ों को हर सूरत में गिराना है, चाहे सारे पैसेंजर्स मर जाएं। दूसरी तरफ ये चौथा जहाज जो कि हाईजैक हो चुका था, इसके अंदर एक बंदा प्लेन के फ़ोन से बड़ी चालाकी के साथ अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और जब वो अपनी वाइफ को बताता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है तो उसकी वाइफ पूरी बात समझ जाती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारा जहाज कभी भी लैंड करने वाला नहीं बल्कि ये किसी बिल्डिंग के साथ टकराएगा। उसकी वाइफ ने उसे पेंटागन और ट्विन टावर्स की मुकम्मल कहानी बताई और वो बंदा मुकम्मल कहानी समझ गया। उसने आकर बाकी पैसेंजर्स को बताया, लिहाजा इन लोगों ने मिलकर हाईजैकर्स पर हमला कर दिया और हाईजैकर्स के इस पायलट ने अचानक जहाज की स्पीड फुल कर दी और इसे जमीन की तरफ मोड़ दिया और यह जहाज खाली खेतों के अंदर जाके गिर गया। और मीडिया इस जहाज के क्रैश को भी दिखाने लगी और तमाम दुनिया को यह पता चल चुका था कि 4 जहाज अमेरिका से हाईजैक हुए थे और उन्हें बिल्डिंग्स के अंदर टकराना था, लेकिन उसमें से एक जहाज नाकाम हो चुका था। उधर दूसरी तरफ तकरीबन आधे घंटे बाद न्यूयॉर्क के अंदर ट्विन टावर्स का साउथ टावर कोलैप्स कर गया यानी गिर गया और इसके कुछ देर बाद ही दूसरा टावर भी कोलैप्स कर गया और इन हादसों के अंदर तकरीबन 3000 लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग तो सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने ट्विन टावर्स के टॉप फ्लोर से कूदकर अपनी जान दी थी अपने आप को बचाने के लिए। इन हमलों के 100 दिन बाद तक पूरे न्यूयॉर्क में धुआं ही धुआं रहा और इन हमलों के मलबे को समेटने के लिए अमेरिका के $1 बिलियन खर्च हुए, लेकिन यह बहुत कम था। अभी अमेरिका को और बहुत नुकसान उठाना था। दरअसल इन हमलों के बाद अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई और अमेरिका को $1.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि अमेरिका के अंदर काम करती थी इनकी स्टॉक एक्सचेंज गिर गई और ये बर्बाद हो गई। जहां पर एक तरफ बहुत सी कंपनीज को नुकसान हुआ, वहां दूसरी तरफ बहुत सी कंपनीज को फायदा हुआ और ये कंपनीज थी वेपन्स बनाने वाली कंपनीज जो कि एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स और वेपन्स बनाती थी। इन हमलों के बाद पूरी दुनिया की नज़रें बुश पर थी कि वो मीडिया पर आकर क्या कहेंगे और इन हमलों के कुछ दिन बाद बुश जब मीडिया पर आए तो उन्होंने आकर कहा कि ये किसी मुल्क या किसी रियासत या किसी गवर्नमेंट का काम नहीं बल्कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम है और जिसका नाम है अल-कायदा और अल-कायदा को रन करता था उसामा बिन लादेन। इन हमलों के बाद इस्लाम और मुसलमानों की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। मुसलमानों को गली मोहल्लों में धक्के दिए जाने लगे, मुसलमानों पर जुल्म होने लगे और बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका की कंपनियों से मुसलमानों को जॉब से निकाला गया और लोगों ने टीवीज पर आकर, न्यूज़ चैनल्स पर आकर ये डिबेट शुरू कर दी कि क्या इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है या नहीं। Every Muslim is a terrorist. लिहाजा तमाम दुनिया के मुसलमान स्कॉलर्स ने यह फतवे जारी किए कि ये अटैक हराम है, ये इस्लाम के खिलाफ है, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता।
اور اس پر مسلمانوں کے OIC جو کہ تمام مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، تمام مسلمان ممالک کے وزراء کو اکٹھا کیا اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم ان حملوں کے خلاف ہیں، یہ حملے اسلام کے خلاف ہیں۔ دوسری طرف اسامہ بن لادن جس پر ان حملوں کا الزام تھا، اس نے بھی الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا، اس بات کو ماننے سے ساتھ انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ حملے اس نے نہیں کروائے۔ دوسری طرف ان 19 ہائی جیکرز کی فیملی نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ ان کے بچے ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ فیملیز کوئی عام فیملیز نہیں تھی، وہ غریب لوگ نہیں تھے، بلکہ بہت ویلتھی فیملیز تھی اور بہت طاقتور فیملیز تھی اور ان کے پاس بہت پیسہ بھی تھا۔ ان حملوں کے ماسٹر مائنڈ محمد عطا کے فادر نے آ کر نیوز چینل پر یہ کہا اسرائیلیوں کی سازش ہے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ کا بہت نقصان ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا اور اسلام کا بہت نقصان ہو چکا تھا، لہٰذا کوئی بھی مسلمان ان حملوں کو اچھا نہیں سمجھتا اور یہ حملے کسی طریقے سے اچھے نہیں، کیونکہ اس میں معصوم لوگ مارے گئے اور ہمارا اسلام، ہمارا اللہ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کسی حملے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ وہ تو جب بھی کافروں پر حملہ کرتے تھے تو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ کوئی بھی بندہ کسی عورت، کسی بزرگ، کسی بچے اور حتیٰ کہ درختوں کو بھی نہیں کاٹے گا اور نہ ہی دوسرے مذاہب کے معتبر لوگوں کو مارے گا۔ تو پھر کوئی مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس بات کو آج بھی ایک راز ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کس نے کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسامہ نے کیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے کیا۔